بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ساقی چشم ساقی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج 21 مارچ 2021 کا دن ہے۔ میں ایک ٹیچر ہوں اور اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف ٹاپکس پر تقریریں لکھتا رہتا ہوں۔ میرے فیس بک پیج غلام عباس ساقی پر یہ تقریریں دیکھی اور پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے یوم پاکستان، اس پر ایک اور سپیچ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹس اپنے انداز، لب و لہجہ اور جیسچر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ میں ویسے پڑھ دیتا ہوں۔ تحریر و آواز جی ساقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن ہو ہر سوچ خود پر یقین ہو، روشن ہو ہر سوچ خود پر یقین ہو، کل آئے جو آج سے بھی حسین ہو، ابھی اور آگے ابھی فاصلہ ہے، جو مل کے چلے تو بنا قافلہ ہے، جو مشکل سے مل کے گزاریں وطن کو، لہو دے کے اپنا سنواریں وطن کو۔ صدر ذی وقار، اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم پاکستان۔ آج 23 مارچ 2021 کو یوم پاکستان ملی جوش و جذبہ کے ساتھ تجدید عہد کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو 81 سال قبل منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ میں وہ سب حقیقتیں آشکار کرنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے ہم نے یہ مادر وطن حاصل کیا تھا۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قائد اعظم اور دیگر قائدین میدان عمل میں تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت اسلامیان ہند نے ایک بھرپور تحریک شروع کی جس کو تحریک پاکستان کہتے ہیں۔ ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ دیوانہ وار قائد اعظم کے جلسہ و جلوس میں جذبہ آزادی سے شامل ہوتے تھے۔ ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صدر علی وقار، قیام پاکستان سے 7 سال قبل تحریک پاکستان کے سلسلہ میں منٹو پارک لاہور میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں بر صغیر سے آئے ہوئے کاروان آزادی اور اہلیان لاہور کا جذبہ آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اپنی معراج پر تھا۔ فلک شگاف نعروں نے سرزمین لاہور پر زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ صدر ذی احتشام چودھری فضل الحق شیر بنگال نے قرارداد پاکستان پیش کی جس کو چودھری خلیق الزمان کی تائید میں متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا، جس میں علیحدہ ریاست کا خاکہ پیش کیا گیا۔ قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطاب میں مسلمانوں کے دلوں میں جوش و جذبہ سے آزادی کی تڑپ پیدا کر دی۔ قرارداد پاکستان کے قلیل عرصہ میں عظیم قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان کی شکل میں علیحدہ وطن نصیب ہوا۔ صدر ذی وقار، آج 74 سال بعد یوم پاکستان پر ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم وطن عزیز پاکستان کو پرامن اور باوقار ملک بنائیں گے جو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ چند سالوں بعد ہم نیو جنریشن، نئی نسل ملک کی باغ ڈور سنبھال کر اپنا مثالی کردار ادا کریں گے۔ اس کا 100 سالہ جشن آزادی قریب ہوگا۔ صاحب صدر، 14 اگست 2047 کا 100 سالہ جشن آزادی ایک زندہ، خوددار اور باکردار قوم کے طور پر اپنے شایان شان منائیں گے۔ ہم امن کے داعی بن کر بزور بم کی بجائے بزور قلم اپنا کردار ادا کریں گے۔ بارودوں سے نہیں کتابوں سے تسخیر کریں گے، بارودوں سے نہیں کتابوں سے تسخیر کریں گے، قلم سے ہم اس دنیا کو تعمیر کریں گے۔ سر اٹھا کر جینے والے کردار بنیں گے، آج کے بچے ہم کل کے معمار بنیں گے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ تحریر و آواز جی ساقی، خانے وال۔